السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع پر چند باتیں پیش کی جائیں گی، اور وہ موضوع یہ ہے مسلم نوجوانوں کی ڈپریشن اور بے سکونی کے 3 اہم اسباب۔ ہمارے سماج میں مسلمان جو بھی ہیں اکثر بے سکون ہیں، خاص طور سے ہمارے مسلم نوجوانوں کی جو حالت ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہے۔ مسلم نوجوان ڈپریشن کے شکار کیوں ہیں، بے سکونی ان کی زندگی میں کیوں ہیں، 3 باتیں میں مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہمارے مسلم نوجوانوں کی بے سکونی اور ان کی ڈپریشن کا سب سے پہلا سبب عقیدہ توحید کی کمزوری اور 5 وقتہ نمازوں سے دوری ہے۔ میں نے نماز کے ساتھ عقیدے کو اس لیے جوڑا ہے، جب تک کسی بندے کا عقیدہ توحید درست نہ ہو اس کی نمازوں سے بھی اس کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اصل سکون ایمان سے ملتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ امن سے مراد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بھی ایمان سے دل کا چین اور سکون اور قرار ملتا ہے، وہ اس طرح کہ ایک مومن شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ہم مکمل طور سے اللہ کی حفاظت میں آ گئے، جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی سیکورٹی میں آ گئے۔ جب تک اللہ نہ چاہے میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ رب العالمین کا فرمان ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے ہمارے پیغمبر، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی کوئی نعمت نازل کرنا چاہے، آپ کو اپنا کوئی فضل دینا چاہے، تو ساری کائنات کے لوگ مل کر اس کو چھین نہیں سکتے۔ اور نماز کے بارے میں خصوصی طور سے قرآن مجید میں رب العالمین کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو یہ پہلا سبب عقیدہ توحید کی کمزوری اور 5 وقتہ نمازوں سے دوری ہے، مسلم نوجوانوں کی ڈپریشن کا سب سے پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب بدنگاہی اور عشق بازی، کیونکہ انسان کی نگاہ جب بری ہو جاتی ہے، وہ بدنگاہی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، اور جب دل گندا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے سکون کو غارت کر دیتا ہے، دل کا سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے دل کا سکون حاصل کرنے کا جو سب سے پہلا زینہ ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے، اور اجنبیہ اور غیر محرم عورتوں سے ناجائز تعلقات بنانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، چاہے وہ خالہ زاد بہنیں ہوں، چاہے پھوپھی زاد بہنیں ہوں، چاہے ماموں زاد بہنیں ہوں، چاہے چچا زاد بہنیں ہوں، چاہے سالیاں ہوں، چاہے بھابیاں ہوں، یہ ساری کی ساری رشتہ دار جو ہیں، اگر ہم غیر شرعی تعلقات ان سے قائم کریں گے تو فتنے ہمارے دل کے اندر پیدا ہوں گے، اور عشق کا فتنہ اگر جس دل کے اندر لگ جائے اس کے دل کو کوئی سکون نہیں دے سکتا۔ غیر محرم لڑکیوں سے دل لگانا چھوڑ دو، غیر محرم لڑکیوں سے دل لگانا چھوڑ دو، عشق کی لذت میں تن من دھن لٹانا چھوڑ دو۔ اور تیسرا سبب ہے نکاح میں تاخیر۔ مسلم نوجوانوں کی ڈپریشن کا تیسرا سبب شادی بیاہ میں تاخیر کرنا، نکاح میں تاخیر کرنا۔ اس کے 2 بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے زیادہ مالدار رشتے کو ترجیح دینا، زیادہ جہیز والے رشتے کو ترجیح دینا۔ دوسرا سبب ہے زیادہ حسن و جمال والے رشتے کو ترجیح دینا۔ یہ 2 چیزیں سماج میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں جن کی وجہ سے شادیاں جلدی نہیں ہو رہی ہیں۔
اگر کسی آدمی کے اندر اس بات کا جنون سوار ہے اس کے دل کے اندر کہ وہ مالدار سے مالدار رشتے سے اپنے بیٹے کا نکاح کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ جہیز ملے، تو معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک رشتہ دیکھ رہا ہوتا ہے مالدار رشتہ، وہاں جہیز ملنے کی امید ہوتی ہے، اس سے بڑا کوئی آفر دیتا ہے وہ دوسرے پہ پلٹ جاتا ہے، پھر تیسرا آفر آتا ہے تیسرے پہ پلٹ جاتا ہے، چوتھا آفر ملتا ہے چوتھے پہ چلا جاتا ہے، ایسے کئی سال گزر جاتے ہیں، رشتہ منتخب نہیں ہوتا، رشتہ طے نہیں ہوتا۔ اور لڑکیوں کا جو مسئلہ ہے حسن و جمال کا، جو لوگ صرف حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں ان کے یہاں بھی پروفائل پہ پروفائل آتی رہتی ہیں، فوٹوز پہ فوٹوز آتی رہتی ہیں۔ ایک لڑکی کو دیکھا، اس سے خوبصورت لڑکی آئی ادھر چلے گئے، اس کے بعد کوئی اس سے خوبصورت آئی ادھر چلے گئے، اس طرح کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اور نکاح میں تاخیر جب ہوتی ہے تو اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں وہ دونوں، اور اس کے باوجود بلا کسی عذر شرعی کے تاخیر کی جا رہی ہے، تو ان لوگوں کو فتنے میں پڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شادی کی عمر ہو گئی اور بیجا تاخیر ہوگی تو ان کے دلوں کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ نماز اور اللہ کے ذکر کے بعد اگر کسی چیز میں سکون ہے تو یا تو نیک بیوی میں سکون ہے یا تو نیک شوہر میں سکون ہے۔ اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں نکاح کے مسائل کو بیان کیا اور نکاح کی اہمیت کو بیان کیا اور مقصد کو بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ نکاح کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد میاں بیوی کا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا اچھا اور نیک رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو وہاں اپنے بچے کا یا بچی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو اس زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نکاح کے معاملے میں خاص طور سے دینداری کو ترجیح دیں۔ حسن و جمال کو بھی دیکھنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پہلے نمبر پہ دینداری ہونی چاہیے۔ دیکھ کر تقویٰ کرو تم بنت حوا سے نکاح، دیکھ کر تقویٰ کرو تم بنت حوا سے نکاح، مال و زر کی چاہ میں یوں ظلم ڈھانا چھوڑ دو۔ یہ تین بنیادی اسباب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے نوجوانوں کی بے سکونی کے۔ پہلا سبب نماز پنجگانہ سے دوری، عقیدہ توحید کی کمزوری اور نمازوں سے دوری۔ دوسرا سبب بدنگاہی، اور تیسرا سبب نکاح میں تاخیر کرنا۔ بیجا تاخیر کرنے سے بھی سکون زندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو پاکیزگی اور سکون عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔